السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم انشاءاللہ قربانی پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج ہم دو باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ قربانی کے بارے میں سوشل میڈیا میں دو باتیں بہت ہی زور شور سے بیان کی جاتی ہیں، تو دونوں باتیں گویا کی اعتراض ہے ان کا۔ سب سے پہلی بات تو کچھ لوگ یہ آئیڈیا دیتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم مسلمان دنیا میں خرچ کرتے ہیں، یہ اگر دوسرے کام میں لگا دی جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے مسلمانوں کا۔ تو کبھی کہتے ہیں کہ فساد زدہ علاقوں میں لگا دیا جائے، کہیں سیلاب آیا ہے وہاں لگا دیا جائے۔ کوئی آئیڈیا دیتا ہے کہ اب پچھلے سال کی رپورٹ یہ تھی کہ تقریباً 5,000 کروڑ روپے جو ہے وہ مسلمانوں نے قربانی پہ خرچ کیے۔ ایک آئیڈیا ہے، اللہ معلوم، تو اس سے ہاسپٹل بنایا جا سکتا ہے اور اسکول بنایا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایسے بہت سے آئیڈیاز دیتے ہیں لوگ، تو جو چونکہ وہ آنکڑے کے ساتھ دیتے ہیں، ڈاٹا پیش کرتے ہیں، تو ہمارے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ ہاں یار یہ بڑی معقول بات ہے، تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے بارے میں سب سے پہلی بات کریں گے۔ سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ بات ایک طے کر لینا چاہیے، اگر زندگی میں طے کر لیں ہم، تو بہت سے مسائل میں ہم اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں اور صحیح بات جان سکتے ہیں۔ وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں جو بات کہی ہے، وہ ترمذی شریف کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت نقل ہے کہ اس دن جو یہ دن چل رہے ہیں اور پھر اس میں خاص کر 10، 11، 12، آپ نے فرمایا کہ آدمی کا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیکی آپ کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی سے افضل کوئی کام نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ آپ کو فیتھ، ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے اسی پر جمے رہنا چاہیے۔ ہر اسلام کے ہر باتوں پر لوگ ادھر ادھر سے اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم یہ مومن جن کا ایمان پکا ہے ان کو ہم یہ ایک بات کہہ کر کے بھی اطمینان دلا سکتے ہیں، ہم لاجک پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکنامیکل پوزیشن ابھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی تھی، یعنی لوگ مسلمان معاشی لحاظ سے اتنے مضبوط نہیں تھے، کیونکہ ابھی اسٹیبلش ہو رہا تھا معاملہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے تقریباً 2.5 مہینہ پہلے کی بات ہے قربانی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 100 اونٹ قربان کیے۔ 100 اونٹ کی قیمت آج میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں ایک اونٹ کی منیمم قیمت کیا ہے، تو اس میں لکھا تھا کہ 50,000 سے 70,000 کے بیچ میں قربانی کا اونٹ ملتا ہے۔ اگر 50,000 روپے ایک اونٹ کی قیمت لگا دیا جائے تو 100 اونٹ کی قیمت 50 لاکھ روپے ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 لاکھ روپے اس وقت کے بہت سے مسائل تھے، آج تو لمیٹڈ مسائل ہیں، بہت سے مسائل تھے، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خرچ کر سکتے تھے، اور ایک قربانی بھی حاجی کے لیے کافی ہے۔ کتنی؟ یہ 100 قربانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ جب اللہ نے آپ سے یہ کہا کہ ان دنوں میں کوئی بھی نیکی ہمارے نزدیک قربانی سے افضل نہیں ہے، تو سب سے زیادہ نیکی کی دوڑ کرنے والے، نیکی کو حاصل کرنے والے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری پرابلم ہونے کے باوجود بھی 50 لاکھ روپے کی قربانی کی گئی۔ تو اس سے یہ جو لوگ آئیڈیا آپ کو دے رہے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آئیڈیا کو پیش کریں کہ ان کے سامنے بھی یہ مسائل تھے، ہاسپٹل کا بھی مسئلہ تھا، ایجوکیشن کا مسئلہ بھی تھا، مسلمانوں کی
معاش کا مسئلہ بھی تھا، اس کے باوجود آپ نے قربانی روکا نہیں، قربانی کا پیسہ خرچہ نہیں کیا گیا کہ ان سب کاموں لگا دیا جائے، بلکہ افضل ترین عمل جو ہے وہ قربانی ہے۔ ایک جواب۔ دوسری چیز، جن چیزوں کو بولنا چاہیے، جو آئیڈیا دینا چاہیے، مثال کے طور پر ہم برتھ ڈے پہ خرچہ کرتے ہیں، یہ پیسے اگر ایک مرتبہ نکالا جائے کہ پوری دنیا مسلمان برتھ ڈے پہ کتنا خرچہ ڈیلی کرتی، یہ تو سال میں ایک مرتبہ کا معاملہ ہے، برتھ ڈے کا معاملہ کیا ہے؟ ڈیلی کا ہے۔ ڈیلی نکال کر کے پھر منتھلی بیس پہ نکالا جائے، پھر ایئرلی بیس پہ نکالا جائے، اور نکالنے کے بعد دیکھا جائے کہ مسلمان برتھ ڈے پر، شادی پر، گھروں کے انڈور ڈیکوریشن پہ کتنا خرچہ کرتا ہے۔ آپ ان کو آئیڈیا دیں کہ ان پیسوں کو بچا کر کے ہاسپٹل کھولے جائیں، اسکول کھولے جائیں، وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ قربانی میں ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیسہ ضائع ہو رہا ہے، اور انڈور ڈیکوریشن پہ اور برتھ ڈے پہ اور شادی پہ جو خرچہ کیا جا رہا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لہذا یہ ایک چال ہوتی ہے، کیونکہ آج ایک ایک کر کے پھر اسلام کی دوسری باتوں پہ بولیں گے اتنی بڑی عیدگاہ کیوں مناتے ہیں، کئی ایکڑ میں 2 دن آپ کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیوں اتنی بڑی لوگ پریشان ہیں، آپ ان کو کوارٹر بنا دیجئے، کہیں بھی پڑھ لیجئے نماز۔ پھر ایک ایک آئیڈیا آنا شروع ہوگا۔ اس لیے جو ہے نا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم نے جو ہے وہ اتنے کروڑ روپے کی قربانی لی، یہ اس کے دماغ میں نہیں آئی بات کہ کتنے لوگ جو ہے اس قربانی کی وجہ سے بزنس میں لگے۔ بھائی ایک پورا ڈپارٹمنٹ جس نے قربانی کے لیے بکرے تیار کیے، پورا فارم بنایا، اس نے بزنس کیا، پھر وہاں سے آپ کسی نے خریدا، ایجنٹ بنا، وہ لے کر کے آیا، پھر مارکیٹ میں آیا، اس نے کمایا، پھر تمام یہاں سے وہاں تک ٹرانسپورٹ کی بات ہوئی، اس نے کمایا، پھر جس دن قربانی ہوئی وہ قصائی نے کمایا۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جتنا آپ جوڑ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں میں، اور اس میں 99% کون لوگ لگے ہوئے ہیں؟ مسلم لگے ہوئے ہیں۔ مسلم کو جتنا فائدہ ہوا اس تجارت سے اس کو بھی آپ سامنے رکھیں۔ ون سائیڈڈ بات سوچی جا رہی ہے، لہذا یہ ایک محض لوگوں کو ورگلانے کا ایک جو ہے وہ غلط طریقہ ہے۔ اصل میں ایسی بہت سی چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ جو ہے نا کہ اس قسم کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہم، اور اصل بات کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہمارے پاس آئے، ابھی حال کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ کووڈ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، آپ نے نیا مدرسہ بنایا ہے، آپ نیچے کووڈ سینٹر کھول دیجیے۔ تو میں نے کہا کہ میں اگر اس سے اچھا آئیڈیا آپ کو دے دوں تو مسجد، قرآن مجید نے کیا کہا کہ مسجد عبادت کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کووڈ سینٹر کھولیں گے، میڈیا میں ہمارا نام آئے گا، فوٹو چھپے گا، لوگ غیر مسلمین کہیں گے کہ آپ مسلمان بڑا کام کر رہے ہیں، حالانکہ اس کے باوجود وہ مسلمان کے دل میں آپ کچھ گھر نہیں کر پائیں گے۔ پچھلے ہم 25 سال سے امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، پوری عرب دنیا مسلمان، اور آج بھی وہ شک کی سوئی کس کے اوپر گھماتا ہے؟ آپ ہی کے اوپر گھماتا ہے۔ کیوں؟ قرآن نے کیا کہا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم یہودی اور نصرانی کو خوش نہیں کر سکتے۔ کون بولا ہے؟ اور ان کو پیدا کون کیا ہے؟ اللہ۔ اور تم کو کون پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ سے زیادہ ہمارے بارے میں، یہودی نصرانی کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ وہ کہہ رہا ہے تم ان کو ایک ہی طریقے سے خوش کر سکتے ہو، وہ کرنا چاہو کر لو، خوش ہو جائیں گے۔ کیا آپ خود یہودی اور نصرانی بن جائیے تب وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ کرنا ہے آپ کو، کر لیجیے۔ یہ قرآن ایک ایسی ویسی کتاب نہیں ہے، یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ورنہ ساری زندگی کی پالیسیز ڈکلیئر ہیں۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھارت واسی خوش ہو جائیں، بڑے میڈیا میں ہنگامہ ہے، مسلمانوں نے مسجدوں کو کھول دیا۔ میں نے کہا، جو آئے تھے میرے پاس، ہم نے کہا سارے شادی ہال اس وقت ہبلی میں خالی پڑے ہوئے ہیں، سارے شادی ہال۔ آپ ایسا کریں، مسلمانوں کی 100-200 لوگوں کو بلائیں اور 1-1 لاکھ روپے چندہ کریں،
1 लाख रुपए चंदा करें, 1 करोड़ रुपए चंदा करें, 100 आदमी मिलकर के। 100 आदमी हुगली में है 1 लाख रुपए देने वाले कि नहीं है? 1 करोड़ रुपए चंदा करें और 20 शादी हाल को हायर कर लें साल भर के लिए और कोविड सेंटर कायम कर दीजिए। जिस चीज में इस्लाम अल्टरनेट रखता है, गौर से सुनिएगा, उसमें वो कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है। जिस चीज में वो बदल रखता है वो कंप्रोमाइज नहीं करता है। कंप्रोमाइज वहां करता है जहां उसका अल्टरनेट मौजूद नहीं होता। अच्छा, कोविड सेंटर कायम किया आपने मस्जिद में, मस्जिद के बारे में फतवा डॉक्टर साहब देंगे या आलिम देगा? किसी आलिम से राब्ता नहीं किया जा रहा है। उन्हें मालूम है कि अगर मैं आलिम से राब्ता करूंगा तो फतवा हमारे खिलाफ आएगा, लिहाजा किसी आलिम को इन्वॉल्व ही नहीं करो, ये ऐसे बदमाश किस्म के लोग हैं, ये जायज का फतवा नहीं देंगे। जब तुमको नमाज पढ़ना हो तो मौलाना साहब तुम्हारे फतवा दें, जब तुमको जनाजा पढ़ाना हो तो मौलाना साहब फतवा दें, हैं? और जब तुमको इस्लाम का दूसरा काम करना हो मस्जिद के बारे में तो तुम खुद मुफ्ती बन जाओ। ये कौन सी शराफत की बात है? ये सब क्योंकि मीडिया में आना है ना, अल्लाह को खुश करना मकसद नहीं है ना, पब्लिक खुश हो गई। खुश होने के बाद अगर आपके फेवर में नतीजा आ जाता, उसके बावजूद तालाब में कल क्या आया, कुर्बानी के बारे में कितनी सख्त किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग कल की गई है। ये सब इस्लाम को अल्लाह के रसूल से सीखे, इस्लाम को अल्लाह के रसूल से तरीके से सीखे, तब मसला हल होगा। अपने अपने आइडियाज करेंगे, ऐसे बर्बाद होते रहेंगे, कोई आइडिया काम आता नहीं है, बता दे रहे हैं। मैं बहुत छोटा सा मौलवी हूं और बोलेगा भी नहीं कोई आपको, ये भी आपको बता, बोलना किसी को नहीं है, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो कौन नाराज होता है भाई? जिससे भी एंटी बात जाएगी नाराज होगा कि नहीं? चंदा देता है तो चंदा नहीं देगा। मैंने एक साहब यहीं आए, कहा मौलाना साहब कुरान खानी, हमने कहा हमारे पास कुरान खानी जायज नहीं है। अल्लाह के रसूल ने खदीजा की कुरान खानी नहीं की, अल्लाह के रसूल ने अपने चचा की कुरान खानी की। मैं बच्चों को नहीं भेजूंगा, मैं जो हदीस में है आप बताइए, आप बैठ जाइए, सब लोग मिलकर उनके लिए दुआ करेंगे, जो कुछ होगा हम इसाल सवाब करेंगे, हम बच्चों को कुरान खाने के लिए भेजेंगे। उन्होंने कहा फिर आपका चंदा बंद हो जाएगा। हमने कहा बंद हो जाने दीजिए। अगर हमको पब्लिक को खुश करने के लिए दीन का काम करना है तो लानत है ऐसे काम पर, और अगर रब को खुश करना है तो पब्लिक नाराज हो जाए नाराज। एक चंदा नहीं बंधुआ, पिछले 5 साल से कुरान खानी नहीं भेज रहा हूं। चंदा जितना होता था उसका 20 गुना बढ़ गया। कितना? 20 गुना। जब खुदा को आप राजी करना चाहते हैं तो लोगों के दिलों को फेरता कौन है? अल्लाह फेरता है। एक पॉलिसी बना ले, ऐसे एतराज़ात आते रहेंगे। हम हबीब मुस्तफ़ा के मानने वाले हैं। कुरान मजीद ने किसी एक फील्ड में नहीं कहा है कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, उसने कहा इन एवरी फील्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपके लिए नमूना है। कोई भी जगह कोई भी चीज आप जाएंगे, और जिस दिन हम मुसलमान ये तय कर लेना आपके मसले खुद, ईमानदारी से बताओ अल्लाह मसला हल करता कि नहीं? अगर अल्लाह मसला हल करता, आप उसके रसूल के तरीके पर आएंगे, वो खुश होता, आपका मसला हल कर देगा। लेकिन तुम स्मार्ट बन रहे हो ना, बनो स्मार्ट, बन जाओ, बहुत होशियार बनते हो, बनो, कुछ नहीं होना है, ऐसे ही परेशान रहना है।